السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز ساتھیوں اور سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 22 فروری 2021 ہے۔ یہاں جامعۃ الصالحات للبنات ٹاؤن شپ مانسیرہ میں حضرت مولانا چترالی رحمہ اللہ کے گلشن میں آنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمن دامت برکاتہم کے واسطے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں مدرسے سے قرآن کریم پڑھنے والیاں بھی نکل رہی ہیں اور احادیث پاک کی عالمات بھی یہاں سے نکل رہی ہیں۔ تعلیم ہے، چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ عورت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو لازمی قرار دلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا زمانہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اور پھر دین کو اتنا زیادہ آگے پھیلایا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات کا علم ایک طرف رکھ دیں تو اکیلی سیدہ کائنات کا علم سب پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے ساتھ خلوت سے بھی واقفیت رکھتی تھی، تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک بچی کا پڑھ جانا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جن بچیوں نے آج دورہ حدیث مکمل کیا ہے اور انہیں آخری حدیث پڑھنی ہے، ان کے والدین، ان کے پیرنٹس آج مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث بن رہی ہے۔ نمبر 2، جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے پڑھایا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے پڑھوایا ہے جو معاونین ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے ختم کی تقریب ہے۔ اصل مخاطب تو میری وہی بچیاں ہیں جنہوں نے حدیث پاک کو مکمل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں اس علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے سامنے جو کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، مختصر نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ جس شخصیت نے اس کو تحریر کیا ہے ان کا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد ہے۔ حضرت امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 194 سال گزر چکے تھے۔ ان کی پیدائش سن 194 ہجری ہے۔ امام بخاری کے والد اس وقت فوت ہو گئے جب یہ بالکل شیرخواری کی عمر میں تھے۔ حضرت امام بخاری کے ایک بڑے بھائی ہیں اور دوسرے نمبر کے یہ ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ کو ان کے والد نے کہا تھا کہ اس بچے کو علم دین کے لیے وقف کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنی ضروریات تھی وہ انہوں نے پہلے سے سرمایہ کے حساب سے پوری کر لی تھی۔ اتفاق ایک رات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونے لگے ہیں تو شام کے وقت آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی جاتی رہی۔ اس وقت بچپنے کی عمر تھی۔ ان کی والدہ بہت ولی اللہ تھی، اللہ والی تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھ گئیں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کیا کہ میرے مولا، ہم نے کوئی حرام نہیں کھایا، ہم نے کوئی حرام نہیں کمایا، اور ہمارا بچہ 100% حلال کھا کر بڑا ہوا ہے۔ آج یہ یتیمی کے داغ اس کو لگ چکا ہے، میرا شوہر میرے سر سے چلا گیا، ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا تھا
کہ ہم اسے علم دین کے لیے واقف کریں گے، یہ قرآن اور حدیث کا عالم بنے گا۔ آج اس کی بینائی چلی گئی تو اسباب کی دنیا میں بہت بڑا سبب ختم ہو گیا۔ میرے مولا تو چاہے تو اندھے کو بھی عالم بنا دے، لیکن اللہ اگر آپ اس کی بینائی واپس فرما دیں، بصارت واپس فرما دیں تو آپ کو بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ مانگنا شروع کیا اس عورت نے، کہتے ہیں وہ پوری رات مانگتی رہی، صبح اپنے بچے کو اٹھایا تو امام بخاری کی بصارت واپس آ چکی تھی۔ یہ امام بخاری ہے بچپنے سے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سال کی عمر میں علم حدیث کی طرف جو توجہ فرمائی ہے اور جو کچھ پڑھا ہے اور پھر جو سمجھا ہے وہ تاریخ میں ایک سنہرے حروف سے لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ نے بصارت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی، اس حد تک رب العزت نے ان کو مقام دیا۔ یہ حدیث ساری فتح الباری کے مقدمے میں حافظ ابن حجر اس پر کلام لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 دنوں کے سبق کو ایسے حفظ کیا ہوتا تھا کہ جو اپنے ساتھی ہم جماعت بندے کتاب اور کاپی کھول کے یاد نہ کر سکتے، وہ یہ زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے امتحاناً پوچھو تو امام بخاری نے فر سنا دیا، تب جا کر پڑھانے والے استاذ کو بھی احساس ہوا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اہم بچہ ہے۔ امام بخاری کے لیے کہتے ہیں ما خلق الا لحدیث، اللہ پاک نے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین جو حفاظت حدیث کا کام کرتے ہیں، یہ اس کی حفاظت کے لیے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ حضرت امام بخاری نے بڑے علوم حاصل کیے ہیں اور بڑی دنیا کے سفر کیے ہیں، ایک جگہ گئے ہیں۔ حضرت امام بخاری کے سفر دنیا کی بڑی جگہوں میں ہیں، لیکن سب سے پہلے حجاز میں ہے۔ امام بخاری بخارا سے آئے تھے۔ بخارا تاجکستان میں ہے۔ تاجکستان عرب ہے، عجم ہے، عرب نہیں ہے، یہ روس کا علاقہ۔ امام بخاری رشین ہے، بعد میں یہ علاقہ روس سے جدا ہوا ہے، علیحدہ وہ بنی ہے، ریاستیں بنی ہیں۔ تو یہاں سے امام بخاری اپنے بڑے بھائی اور اپنی امی کے ساتھ حج پہ گئے۔ تو جب حج مکمل ہوا تو اپنی امی کو عرض کیا کہ امی میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہاں کے محدثین کے پاس بیٹھ کے پڑھوں۔ تو والدہ نے ان کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کی والدہ اپنے علاقے میں تشریف وطن واپس آ گئیں۔ امام بخاری نے خود فرمایا ہے، یہ فتح الباری کے مقدمے میں ہے، اقمت بالحجاز 6 اعوام، کہا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں 6 سال میں نے علوم حدیث کو تلاش کیا ہے۔ 6 سال حضرت امام بخاری نے وہاں علم حدیث کو پڑھا ہے۔ اچھا، وہاں پڑھا کس سے ہے؟ مکہ مکرمہ میں ابو عبد الرحمن المقری، امام بخاری کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے۔ تو ابو عبد الرحمن المقری یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑے علم حدیث کے حافظ سمجھے جاتے تھے اپنے دور میں، اور ان کا بڑا مقام تھا۔ اور مزے کی بات، یہ شاگرد اس شخص کے تھے جو شاگرد صحابہ کرام کا تھا۔ ابو عبد الرحمن المقری نے علم حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں 44 سال کا فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کو جب 44 سال پورے ہو رہے تھے، اس وقت امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات سن 150 ہجری میں ہے، اس کی نصف صدی گزر رہی تھی، نصف صدی تقریباً مکمل ہو رہی تھی، آدھی صدی کے بعد حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو اسماء الرجال سے کچھ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ فرق مراتب آئے، ہمارے سامنے ایک رتبے کا فرق آئے کہ یہ بندہ کس صدی کا ہے، یہ کس صدی کا ہے، یہ کس صدی کا ہے، ان کا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں صحابہ کرام کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے حدیث کی کتاب کو مرتب کیا ہے نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے اسی لیے ان کا تعارف دیا تاکہ پتہ چلے کہ امام بخاری کی اپنے اکابر سے سند متصل ہے، یہ اپنے اکابر سے علیحدہ راستہ لے کر نہیں چلے، بلکہ اپنے اکابر پر اعتماد والا مزاج لے کر چلے۔ حضرت امام بخاری کے لیے بات سمجھانے سے پہلے ایک جملہ مزید کہتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں آ کر تو علم حدیث بعد میں پڑھا، اپنے علاقے میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جسے جامع کہتے تھے، الجامع لعبد اللہ، یہ مجھے سب سے پہلے علم حدیث کی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات پہ حافظ ابن حجر نے پورا تحریر دیا ہے فتح الباری کے مقدمے میں۔ تو حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا الجامع لعبد اللہ، اور مانسرا کے دوستوں میں آپ کے ذوق کے لیے کہتا ہوں، یہ جامع لعبد اللہ
یہ عبداللہ کون تھا جس نے یہ جامع تحریر کی تھی؟ یہ وہ شخص تھا جو کسی زمانے میں کہتے ہیں ایک شدید اللہ کا نافرمان اور گناہ گار انسان تھا۔ اس کی ملاقات ہوئی صحابہ کرام کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس کی زندگی کا معاملہ بدل گیا، اور یہ بندہ ایسا بن گیا کہ دنیا کے میں اندر اس کو علم حدیث کا امام کہا جاتا تھا۔ اس کا نام ہے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ یہ حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے علم حدیث کی جو کتاب لکھی ہے اس کا نام جامع عبداللہ ہے۔ تو جامع عبداللہ سب سے پہلے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے علم حدیث کے سفر میں پہلی کتاب پڑھی تھی، تو اسی لیے اپنے اکابر کے ساتھ حضرت امام بخاری کا بڑا مزاج ملتا ہے۔ تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں رہے تو 6 سال رہے، 6 سال تک یہاں علم حدیث کو پڑھا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے سفر کیا ہے۔ سفر کے لیے میں کہاں گیا؟ فرماتے ہیں میں جزیرہ کیا، دخلت الی الجزیرۃ 4 مرات، 4 مرتبہ میں جزیرہ گیا، اور جزیرہ میں جا کے میں نے علم حدیث کے لیے محدثین کو ڈھونڈا اور تلاش کی، اور وہاں پہ پڑھا اور علم حدیث کو سمجھا اور یاد کیا، اور علم حدیث کو ہم نے اکٹھا کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لیں، اب آ رہی ہے، پوچھ لیں۔ میرے خیال میں تو آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی اسپیکر ہے؟ جی باہر وہی خواتین والا ہے؟ تو ادھر آ رہی ہے، ادھر کیسے نہیں جا رہی پہ؟ آواز آ رہی ہے تو احباب بتا دیں۔ توجہ رکھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرہ میں جا کے 4 مرتبہ سفر کر کے علم حدیث کو تلاش کیا اور پڑھا۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری کا جو سفر ہے نا وہ عراق کا ہے، بغداد کا اور کوفہ کا۔ بغداد کے بعد جو کوفہ شہر ہے، یہ کوفہ شہر کی بدنامی جو ہوئی ہے وہ قاتلین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جن بے ایمانوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ یہیں کے تھے، لیکن اگر کسی شہر کے چند بے ایمان غلطی کر لیں تو پورا شہر غلط نہیں ہوتا، وہی ان تک وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلطی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح تو پورے کوفے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا اور حضرت علی نے اسے آباد کرایا تھا۔ تو اس میں وہ ظالم اپنی جگہ وہ سزا کھائیں گے، لیکن کوفہ شہر میں صحابہ کرام کی کثرت موجود تھی، تقریباً 1500 صحابہ وہاں اپنے گھر بنا کر وہاں رہنے والے سب سے پہلے بنے تھے، جن میں بدری جین کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ تو میرے دوستو، کوفہ شہر میں امام بخاری پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خود فرماتے ہیں لا احصی کم دخلت الی الکوفہ و بغداد مع المحدثین، کہا میں کوفہ اور بغداد اتنی بار پڑھنے گیا ہوں کہ مجھے اپنی وہ تعداد جانے کی یاد ہی نہیں ہے، یعنی کئی بار گیا ہوں، متعدد بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام بخاری کا تو بہت زیادہ حافظہ ہے، ان کو یاد کیوں نہیں ہے کوفہ جانا؟ ان کو تو یاد ہونا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک ہے یہ مدرسہ، ایک ہے اس مدرسے کا گیٹ آف انٹری جہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے۔ تو اگر اس یہاں پڑھنے والی کسی بچی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کتنا عرصہ پڑھی ہیں، تو وہ کہے گی میں یہاں 6 سال پڑھی ہوں، 5 سال پڑھی ہوں، 2 سال پڑھی ہوں، 1 سال پڑھی ہوں، وہ اپنی مدت بتائے گی۔ لیکن اگر اس سے پوچھے نا کہ آپ کتنی بار اس گیٹ سے انٹر ہوئی ہیں، اس دروازے سے داخل ہوئی ہیں اور نکلی ہیں، تو کبھی نہیں بتا پائے گی۔ کیوں؟ دروازے سے گزرنا آنا یاد نہیں ہوتا، بندے کو اپنی اقامت یاد ہوتی ہے، بندے کو اپنا ٹھہرنا یاد ہوتا ہے۔ امام بخاری مدینہ میں رہنا بتاتے ہیں، کوفہ میں جانا نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ کوفہ علم کا دروازہ ہے، مدینہ علم کا شہر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، القامل لابن عدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری
रहमतुल्लाह अलैह ने जो कोफा के इंतखाब फरमाया है, कोफा हज़रत अली المرتضیٰ का घर था, यहाँ हज़रत अली का दारुल खिलाफत दारुल सल्तनत था, तो गोया कोफा इल्म का दरवाज़ा है, मदीना इल्म की मंजिल है। इमाम बुखारी को दरवाज़े से गुज़रना याद नहीं है, मंजिल में रहना याद है। ये उसूल होता है, उसके मुताबिक ही बंदे को पता होता है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जो पढ़े हैं ना, वो भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन से पढ़े हैं। एक इनके उस्ताद का नाम है यहाँ, उनका नाम है फ़ज़ल इब्न दुकैन। ये इनका भी ज़िक्र सही बुखारी में बाज़ जगह बल्कि मुतअद्दिद जगह पे मौजूद है। इमाम फ़ज़ल इब्न दुकैन ये कोफा के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। और इसी तरह बसरा के रहने वाले एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम है अबू आसिम अन-नबील ज़िहाक इब्न मखलद, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस हासिल किया है। और ये दोनों इमाम अबू आसिम अन-नबील ज़िहाक इब्न मखलद और हज़रत फ़ज़ल इब्न दुकैन रहमहुमुल्लाह, ये दोनों हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। हज़रत इमाम बुखारी ने इनसे पढ़ा है। इसी तरह मदीना तैयबा में हज़रत इमाम बुखारी ने जो पढ़ा है वो इमाम अबू हफ्स कबीर से पढ़ा है रहमहुल्लाह। हज़रत इमाम अबू हफ्स कबीर ये हज़रत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। और इमाम अबू हफ्स कबीर वो हैं जो शागिर्द हैं काज़ी याकूब इब्न इब्राहीम इमाम अबू यूसुफ़ के, और इमाम अबू यूसुफ़ वो हैं जिन्होंने पढ़ा है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से। मैं यहाँ बच्चियों की ज़ौक़ के लिए एक जुमला कहता हूँ, जब किसी का मेहमान आता है ना तो वो चाहता है मैं अपने मेहमान को इज़्ज़त दूँ, इकराम करूँ, एहतराम दूँ। ऐसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बैठे थे, इनके पास चंद मेहमान आए, तवज्जो रखना। उन मेहमानों के लिए इन्हें दूध मंगवाया। दूध उस जैसे आजकल चाय है ना, ज़माना बदला है तो दूध में मिलावट आ गई है। वो ज़माना खालिस था तो दूध भी खालिस मिलते थे। तो होटल में जाकर बताया गया कि दूध चाहिए, तो होटल वाले ने अपने शागिर्द को भेजा, वो दूध उस ज़माने के कपों में लेकर आया। इमाम अबू हनीफ़ा के मेहमानों के सामने उसने कप रखे तो इमाम साहब को बहुत अच्छा लगा, बच्चे का अंदाज़, बच्चे का तरीका। तो कहा बेटा ये कप उठाने भी आप आना। उन्होंने कहा जी हाँ। वो वापस आया तो इमाम साहब ने पूछा क्या नाम है? कहने लगा याकूब। किसके बेटे हो? कहा इब्राहीम। कौन इब्राहीम? कहा वो इब्राहीम जो वफ़ात पाक। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यतीम हैं, आप तो छोटे हैं। हाँ तो क्या करते हैं? हज़रत मैं तो इस होटल पे काम करता हूँ, एक हफ़्ते का मुझे एक या पता नहीं 2 दिरहम एक हफ़्ते का मिलता है, अम्मी को जाकर देता हूँ, हमारे घर का गुसर बसर चलता है। इमाम साहब ने कहा बेटा एक काम करो, आपको अल्लाह ने सलाहियत से नवाजा है, एक वक्त आएगा अल्लाह आपको बहुत बड़ा रुतबा देंगे, आप ये होटल छोड़ दो। तो कहा फिर मेरी माइशत का वो अल्लाह पाक की तरफ से मैं ज़िम्मेदार हूँ, वो अगर 1 दिरहम देता है तो मैं 2 दूँगा, वो 2 देता है तो मुझसे 4 ले लेना, लेकिन यहाँ पढ़ना शुरू कर दो। बच्चे ने कहा इधर कोई काम वाम तो नहीं करना पड़ेगा? कहा जी नहीं, यहाँ सिर्फ पढ़ना होगा। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्हें जाकर कब वापस किए, पढ़ने बैठ गया। 1 हफ़्ते बाद डबल तनख्वाह मिली तो माँ को जाके दी। माँ को नहीं पता, माँ ने कहा उस्ताद ने दी? कहा जी उस्ताद ने दी। तो माँ उस होटल वाले का शुक्रिया अदा करने आई, अल्लाह आपका भला करे, आपने मेरे बच्चे का तावन किया। उन्होंने कहा कौन सा भला करे, तेरे बच्चे ने यहाँ दोबारा मुँह नहीं दिखाया। कहा यहाँ नहीं आता? कहा यहाँ आज भी नहीं है, देख। अच्छा कहाँ गया? कहा मौलवी बैठे मस्जिद में, उसके पास बैठे। तो वो इमाम साहब के मजलिस में आई और ये बच्चा पढ़ रहा है। कहा याकूब, कहा अब उस्ताद से इजाज़त ले। कहा मेरे उस्ताद से बात करा। कहा मैं इनकी वालिदा हूँ, आपने कौन सा जुल्म किया है? हम आपको शुक्रिया तो अदा करते हैं कि आपने 2-4 रुपये ज़्यादा दे दिए, लेकिन आप कब तक देंगे? आप मौलवी हैं, ये मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से? ये उस ज़माने की बीमारी चली आ रही है। तो मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ने देती, आप निकालो। पकड़ा और उसको जाके होटल पे बिठा दिया। इमाम साहब के फिर मेहमान आए तो दोबारा इसी तरह बच्चा आया तो इमाम साहब ने कहा बेटा बैठ जा। तनख्वाह कितनी? का जी 3 दिरहम। का मुझसे 5 ले लेना, बैठ जा यहाँ। एक बार फिर बैठ गया। अब की बार अम्मी को पता चला तो अम्मी फिर आई तो इमाम साहब ने माँ को बड़ी लजाजत से कहा कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी गुजारिश माने इस बच्चे को यहाँ बिठा दें। तो माँ ने कहा खाएगा कहाँ से? अल्लाह अकबर, ये इल्म हदीस सामने। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला फरमाया, का एक वक्त आएगा ये ऐसी खुराकें खाएगा कि बादशाह भी वो खुराकें शायद रोज़ाना न खाए। माँ ने खामोशी इख्तियार की और चली गई, लेकिन उसके सामने मंजर नहीं था तो उसने देखा नहीं, चली गई। ये बच्चा पढ़ता रहा इमाम अबू हनीफ़ा से। और याकूब इब्न इब्राहीम, एक वक्त आया इसने दुनिया ने इसे काजी इमाम अबू यूसुफ का नाम दिया है। ये वो है, याकूब इनका असल नाम है।
قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، جب یہ بغداد کے قاضی بنے ہارون الرشید کے دور میں، اور قاضی جسے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات، پہلے قاضی القضات جو بنے تھے بغداد میں یہ تھے، پوری سلطنت اسلامیہ میں عباسی دور کے یہ پہلے قاضی تھے۔ اور عباسی دور تو وہ ہے جس کے بارے میں سجا خلیفہ کے لیے لکھا ہے، یہ نفحۃ الیمن میں موجود ہے، کہ بادل آسمان پہ یوں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو خلیفہ وقت نے بادل کو دیکھ کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے گا نا اس زمین کے فصل کا خراج ہماری سلطنت میں آئے گا، یعنی ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو یہ اس کے قاضی بنے، تو ان کو روزانہ ایک خوراک پیش ہوتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ پستہ، بادام، فالودہ، یہ پستہ بادام دیتے۔ تو یہ کھانے کے لیے چمچ اٹھایا تو ہارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ ہمیں یہ جمعے کے جمعے ملتی ہے، آپ کو روزانہ ملے گی۔ خوشی کی بات تھی، ان کے ہاتھوں سے چمچ گر گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ بادشاہ نے سمجھا خوراک پسند نہیں آئی اور یہ رونے لگے کہ کیا ہوا، ہم سے کچھ آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے؟ کہ نہیں۔ رحمہ اللہ علی استاذی، اللہ میرے استاذ امام ابو حنیفہ پہ رحمت نازل کرے، اس نے میری اماں کو کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملے گی۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ وہ شخص ہے۔ ان کے شاگرد ہیں ابو حفص کبیر، ان سے مدینہ منورہ میں امام بخاری نے پڑھا ہے۔ میں نے صرف یہ ہسٹری دی ہے تاکہ امام بخاری کن کن کے پاس پڑھنے گئے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے ہیں جن کا نام ہے امام الشیخ مکی ابن ابراہیم۔ یہ مکی بن ابراہیم یہ بھی حضرت امام صاحب کا شاگرد ہے رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی پڑھا ہے۔ تو اس طرح علم حدیث کو پڑھ پڑھ کے، سفر کر کر کے، علوم کو اپنے ذہن میں اور سینے میں مستحضر کر کے امام بخاری نے صحیح بخاری کو مرتب فرمایا۔ میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض اوقات لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، یاد رکھیں آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پورے جھوٹ کو پکڑنا بہت آسان ہے، آدھے سچ کو پکڑنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ آدھا بول دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کہوں نا کہ قرآن کریم میں ہے جو بندے ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور پھر آگے کہہ دوں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر آیت ایک ادھر کی اٹھاؤں اور لگا کے بنا دوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ادھر سے، دوسری سیدخلون جہنم داخرین، ادھر سے اٹھا کر لگا دوں، تو بات سچی ہے لیکن آدھی سچی ہے۔ کیوں؟ جہنمیوں کا ذکر علیحدہ ہے، جنتیوں کا مسئلہ علیحدہ ہے، میں نے دونوں کو ایک کر لیا تو عام بندہ پکڑنے میں بالکل مشکل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ ہے، میں نے اکٹھے کر ڈالے۔ تو اسی طرح بعض اوقات ایک سچ ہوتا ہے لیکن لوگ آدھا سچ بولتے ہیں تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ اب وہ میں اس سچ کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سن 210 ہجری کے بعد اس کو لکھا ہے۔ توجہ رکھنا، تاریخ ذہن میں رکھنا، میں کچھ بات کرنے لگا ہوں۔ 210 ہجری کا کیا مطلب؟ آپ جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں، خطیب جمعہ کے خطبے میں آسا پکڑ کے ایک حدیث بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین کا زمانہ بہتر۔ زمانے کو عربی میں قرن کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا ہے سن 10 ہجری پہ، 11 ہجری میں اللہ کے رسول کا انتقال ہے، اور پھر 100 سال صحابہ کا زمانہ رہا 110 ہجری تک۔ جب صحابہ دنیا سے چلے گئے پھر 100 سال تک صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ رہا 210 ہجری تک۔ یہ 210 ہجری تک خیر القرون ہے۔ اس کے بعد خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا، شر القرون شروع ہوا۔ شر القرون والوں پہ امام بخاری نے احسان کیا، یہ زمانہ شروع ہوا اور انہیں صحیح بخاری مرتب کر کے دے دی۔ یہ جو پہلے محدثین تھے وہ بھی کتابیں لکھتے تھے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس میں خیر غالب تھی، اس زمانے کو دعائیں تھی اللہ کے رسول کی، اور اللہ پاک نے اس شخص سے کام لیا کہ دعاؤں والا زمانہ ختم ہوا تو امت کو محنت کے لیے کوئی چیز تو ہدیہ کر دی نا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے لیے جب بیان کیا جاتا ہے، عوام کم اور میری یہ طالبات زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، تو صحیح بخاری کا ایک جملہ دیا جاتا ہے کہنے کے لیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ بھی آدھا سچ ہے، اس کے آگے بھی ایک لفظ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا معنی
اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بات پوری کریں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب 210 ہجری میں لکھی گئی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کیا نہیں تھا؟ وہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں نا۔ تو بات سنیں، سب سے پہلے حدیث پاک کی کتابیں صحابہ کرام نے لکھی ہیں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد نے لکھے ہیں۔ حمام ابن منبہ اور وہب ابن منبہ دونوں بھائی ہیں، ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی لکھی، ان سے لے کر ان زنبیل میں رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی حدیث لکھتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 2 کی کتاب العلم کی باب کتابت العلم کے تحت روایت ہے۔ حضرت امام سلیمان ابن الاشعث ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور فرماتے تھے تو میں حدیثیں لکھ لیتا، تو قریش کے بڑے بڑے صحابہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، بعض اوقات حضور علیہ السلام انسانی طور پہ کچھ بات غصے میں کر جائیں تو ہر بات لکھ لیتے، ہر بات نہ لکھ۔ فامسکت عن الکتاب، کہتے پھر میں ہر بات لکھنے سے رک گیا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تک یہ بات گئی نا تو مجھے بلایا اور فرمایا اکتب، تجھے کس نے لکھنے سے روکا؟ لکھ لے۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا پہرا ہے میری زبان پر، حق ہی حق نکلتا ہے، وہ غصہ ہو یا وہ نرمی ہو۔ صحابہ کرام نے لکھی نا، تو وہ کتابیں بھی تو اللہ کی نبی کی کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتابیں تھیں۔ جب صحابہ کا دور گیا تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کے شاگرد ہونے کے ناطے اپنے اساتذہ کی باتوں کو جو حضور سے ان نے سنی تھی وہ لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا حضور علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی وہ ترتیب مرتب کرنے والا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جنہوں نے حدیث پاک کی پہلی کتاب مرتب کی ہے کتاب الآثار، اور پھر امام صاحب کے شاگردوں نے اس کو آگے لے کر چلائے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو امام سیوطی لکھتے ہیں ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد موطا امام مالک لکھی ہے۔ موطا اور مصنف حدیث کی ان کتابوں کا نام ہے جس میں آیات بھی لکھی جائیں، احادیث بھی لکھی جائیں، صحابہ کا فتاوی اور اقوال بھی لکھے جائیں، وہ مصنف اور موطا ہوتی ہیں، پھر وہ لکھی گئیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں حمیدی، امام حمیدی کے استاد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام، یہ پہلی روایت جو ہے وَبِهِ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفی، یہ جو جا رہا ہے یہ حمیدی شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کی مصنف پہلے لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پہلے، پھر یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو جب خیر القرون ختم ہوا دوسرے قرون شروع ہوئے تو امام بخاری نے یہ لکھ کے امت کو دے دیے۔ اب فرق کیا آیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، یہ پورا لفظ ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ جو خیر القرون کے بعد لکھی گئی، یہ صحیح بخاری ہے۔ جو پہلے لکھی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے لکھے جانے والی صحیح نہیں تھی وہ غلط تھی۔ میں نے کہا جی آدھا جملہ کہا جاتا ہے، آدھی بات بتائی جاتی ہے، اسی وجہ سے معاملہ سمجھ نہیں آتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ پھر آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، تو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب خیر القرون کے بعد تو یہ صحیح بخاری۔ اچھا، امام بخاری نے اس کو لکھنا کہاں سے شروع کیا؟ اب توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے تو اس کائنات میں سب سے افضل مقام کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ سب سے افضل ہے، اس دھرتی پہ اس پر دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اہل حق کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب ہے کہ جو جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی تو مخلوق ہے اور رسول اللہ کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے،
تو حضور پاک کا مقابلہ کعبۃ اللہ سے کیا؟ تو جو مٹی حضور کے جسم مبارک کے ساتھ روضہ اقدس میں لگی ہوئی ہے اس کا رتبہ کعبہ کے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عرش کا رتبہ زیادہ ہے، کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی نکالیں تو عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تکیے کے ساتھ لگا ہوا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں تکیے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں عرش بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بابا اللہ کی ذات عالیہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، عرش کیا لگا ہوا ہے؟ لگے ہوئے کی بات نہیں ہے۔ عرش اور کرسی کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب کی ذات پر براجمان ہے۔ اگر اللہ کرسی پر آ گئے یا عرش پر آ گئے ہیں تو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، جو نیچے جگہ ہوتی ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ دیکھو یہ گدھا مکان ہے اور ہم تین اس پر مکین ہیں، ہم چھوٹے ہیں تبھی اس پر آئے ہیں، کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کرسی پر ہیں یا عرش پر ہیں تو عرش کرسی تو اللہ سے بڑی ہو گئی، تو پھر اللہ اکبر کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا، چمٹا ہوا نہیں ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں مخلوق پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، لیکن سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ کرسی اور کرسی کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر وکان عرشہ علی الماء، سب سے بڑا عرش ہے۔ وہ اکبر المخلوقات فی الجسم، جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق ہے، جو آسمانوں سے بڑی، زمینوں سے بڑی، اس کائنات میں سب سے بڑی، کرسی سے بڑی، اوپر سمندر، سمندر سے بڑی، سمندر کے اوپر رب کا عرش۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر بیٹھے ہیں، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، ہر جگہ ہے۔ کیسے ہیں؟ وہ خالق کی کیا ہے جو مخلوق کے دماغ میں آ جائے۔ جہاں مخلوق کے عقل کی حد کی اختتام ہوتا ہے وہاں ربوبیت کی ابتدائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا عرش اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اب اگلی جب سننا، لیکن روضہ اقدس میں وہ مٹی جو حضور کی جسم کے ساتھ ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ حضور تو مدینہ پاک میں ہے نا، وہ لگی ہے، اسی لیے یہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں نا یہ سنیں، امام بخاری نے لکھی صحیح بخاری کہاں سے؟ اسی جگہ کے قرب میں بیٹھ کے، اسی روضہ اقدس کے پڑوس میں بیٹھ کے۔ حضرت امام فرماتے ہیں میں نے تراجم لکھے ہیں، یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ، یعنی جو اوپر ہیڈنگ آتی ہے اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ تو امام بخاری نے جو تراجم لکھے ہیں، عنوانات لکھے ہیں، مین چیپٹر کی جو ہیڈنگز لکھی ہیں، یہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی ہیں۔ اور ریاض الجنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بعد لگے ہوا قریب ترین مٹی کا حصہ ہے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ریاض الجنہ میں آپ جائیں نا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، یار قربان جائیں۔ حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی کی پہلی جلد کتاب التہجد کی آخری سے پہلی روایت ہے، صفحہ 160 سے ایک کم ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر، و ممبری، میرے ممبر تک، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام کشمیری رحمۃ اللہ نے سوال اٹھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ گھر اور ممبر کا آپس میں شامل کرنا اور ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک ریزن دی ہے، ایک وجہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ممبر پہ آتے، گفتگو فرماتے، پھر ممبر سے گھر تشریف لے جاتے۔ زیادہ سفر حضور کا گھر سے ممبر، ممبر سے گھر ہوتا۔ اسفار باہر کے بھی تھے لیکن اکثر جو ملازمت کی تلازم والا سفر تھا وہ یہ ہوتا کہ گھر سے ممبر تک، ممبر سے گھر تک۔ اس لیے حضرت بلال کہتے ہیں نا کہ مجھے اذان کے ٹائم دیکھنے کی ضرورتیں کیا ہوتی، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے نکلنے کے ٹائم کو دیکھتا تو اذان دے دیتا، اسی ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جب نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ حضرت بلال کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ عظیم شخصیت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد حضور پاک کو گھر پہنچانے میں بھی سب سے آخری دیدار یہ کرتے، اور صبح کے وقت جب اللہ کے رسول نکلتے تو حضرت بلال پہلا دیدار کرتے۔ تو یہ یہاں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں، تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو امام انور شاہ کشمیری کہتے ہیں
10 سال حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے ہیں، ممبر سے لے کر گھر، گھر سے لے کر ممبر تک تقریباً جو آنا جانا ہوا ہے نا، یہ 12,000 مرتبہ آنا ہے اور 12,000 مرتبہ جانا ہے۔ 24,000 مرتبہ اس جگہ کو حضور پاک کے قدم چومنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کا موقع 24,000 مرتبہ اس جگہ کو ملا، تو رب العزت نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا۔ تو جس جگہ سے اللہ کے رسول گزرے وہ جنت ہے، تو جس جگہ اللہ کے رسول 1400 سال سے آرام فرما ہے وہ قبر جنت سے اعلیٰ اور اشرف ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے۔ تو میرے دوستو، امام بخاری نے اس جگہ بیٹھ کے صحیح بخاری کے ابواب لکھے، تراجم لکھے، مین چپٹر ہیڈنگز لکھی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ استبراق بالاکابر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں نظریہ ہے کہ بزرگ کی، ولی اللہ کی چیز کی برکت ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو جب ولی اللہ کی برکت ہے تو نبی اللہ کی کتنی برکت ہوگی۔ تو امام بخاری نے اس برکت کے حصول کے لیے یہاں بیٹھ کر عنوانات لکھے، فہرست تیار کی، اور احادیث پاک لکھنے کے لیے پھر اکثر کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے غسل فرماتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد بیٹھ کے حضرت امام بخاری احادیث لکھتی جتنے لکھ لیتے، پھر لکھنا ہوتا تو پھر یہ ترتیب۔ میں نے اس لیے جان بوجھ کے آج صبح غسل بھی کیا ہے، کپڑے بھی پہنے ہیں، اور پھر خوشبو بھی ابھی آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لگائی کہ یار صحیح بخاری کا بھی احترام اسی طرز پہ ہو جیسے امام بخاری نے کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام بخاری کی یہ ترتیب ہوتی اور اس طریقے پہ یہ احادیث پاک کو لکھتے، اور حضرت امام بخاری نے اس پر محنت کی، ایک ایک راوی کو چیک کیا، ایک ایک راوی کی ترتیب رکھ کے اس میں ڈالا۔ ایک جگہ امام بخاری جاتے اور وہاں کوئی کام ان کو خلاف سنت نظر آتا ہے نا، اس بزرگ کا احترام ضرور کرتے، اس سے حدیث نہ لیتے کہ سنت کی مخالفت اس سے ہو گئی ہے، بس میں نہیں لیتا، اور خود اپنی زندگی میں بڑے تقوی پارسا والے، بڑی ثقافت اور دیانت اور امانت کی زندگی گزارنے والے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ بھی حدیث پاک سناتے تھے، تو امام بخاری ان کے پاس حدیث پاک پڑھنے گئے، تو وہ بزرگ اپنے گھوڑے کو، اپنے سواری کو بلا رہے تھے اور ایسی آوازیں نکال رہے تھے جیسے اسے گھاس کھلا رہے ہوں، تو گھاس ہاتھ میں نہیں تھا، وہ سواری آئی تو انہوں نے باندھ لیا۔ تو امام بخاری نے کہا آپ نے گھاس تو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی ویسے اس کو بلایا تھا کہ پکڑ لو۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دھوکہ کیا اپنی سواری کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں کریں گے، میں حدیث نہیں لیتا۔ 1000 اشرفی، آج کے دور کا 1 کروڑ روپیہ کہہ رہا ہوں جو اس زمانے کا تھا، ایک اشرفی جسے گولڈن اسپیرو کہتے ہیں، سونے کی چڑیا ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے اشرفی۔ 1000 اشرفی یہ امام بخاری کے پاس ہے، کسی حوالے سے ملی تھی۔ کشتی میں بیٹھنے لگے تو ایک کوئی بد ذہن قسم کا بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، اس کی نظر پڑ گئی کہ اتنے پیسے امام بخاری کے پاس، یہ کشتی جا رہی ہے، سفر تھا، دن رات کا سفر تھا، تو اس نے شور شرابہ کیا صبح اٹھتے وقت کہ رات کو میری جیب میں 1000 اشرفی کی تھیلی تھی، کسی نے چرا لی، اور امام بخاری کی جیب میں رکھتے وقت اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر نشانیاں یہ ہیں، تو وہی نشانیاں بتا دی جو امام بخاری کی جیب میں۔ کہا جی تلاشی لیں۔ اب ظاہری بات ہے دریا میں جاتی ہوئی کشتی سے باہر کون آئے گا چور، کشتی والوں میں سے کسی پر شک ہوگا۔ تو امام بخاری سمجھ گیا کہ یار اس آدمی نے ایک عجیب کام کیا، اسے چاہیے تھا یہ لے لیتا، مجھ سے مانگ لیتا ادھار، لیکن اب تلاشی ہونے کے بعد مجھ سے نکل گئی ہے اور نشانیاں بھی یہ بتا رہا ہے، تو میرے اوپر تو سکاحت کے ختم ہونے کا، ضعف کا اور ضعیف ہونے کا الزام آ جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو چور ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اس کا ایک انتظام کیا، تلاشی شروع ہو گئی، کشتی والوں نے تلاشی شروع کیا تو ڈھونڈا انہوں نے، لیکن ان کو کہیں سے بھی نہیں ملی، سامان کو پھٹک چھان کے دیکھا کہیں نہیں ملا، تلاشی جسمانی لی، سب تھک ہار کے بندے بیٹھ گئے، سب نے اسے کہا تو نے جھوٹ بولا، کسی سے تو ملتی، جو نشانیاں دے رہے اتنے پیسے تو پوری کشتی والوں کے پاس ملا کے بھی نہیں ہے جتنے تو بتا رہے، جھوٹ بولا تو اس پر الزام ہے۔ جب وقت گزر گیا، بات آئی گئی، اترنے کے وقت قریب تھا تو وہ امام بخاری کے پاس آیا اور اسے کہا کہ حضرت بات آپ پہ کھل گئی ہے، لیکن ایک بات تو بتائیں آپ نے چھپائی کہاں ہے؟ میں مانتا ہوں پیسے آپ ہی کے تھے، لیکن آپ تو بہت تیز نکلے، آپ نے کہاں چھپائی؟ ہم نے تو ڈھونڈ مانا۔ امام بخاری نے فرمایا میں نے کہاں چھپائی ہے؟ میں نے وہ تھیلی اٹھا کر دریا کے پانی میں ڈال دی۔ کہا آپ نے اپنا اتنا نقصان کیا؟ کہ نقصان چھوڑو، یہ جھوٹا الزام میرے سر پہ آ جاتا کہ یہ چور ہے،
تو میری حدیث پاک کی اعتبار کی اہمیت کہاں جاتی؟ انہوں نے مال کو جانے دیا لیکن عزت کو نہیں جانے دیا۔ تو اندازہ لگا امام بخاری نے کتنی محنتیں کی ہیں اس پر، کتنی محنت اور تگدو اس پر کی ہے، اور کیسے اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے کپڑے مبارک کو پاکیزہ رکھیں۔ حضور کے کپڑے تو ہیں ہی پاکیزہ، یہ بتانے کے لیے کہ اپنی پالٹی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی نشست و برخاست، اپنی بود و باش، اپنی لیل و نہار اور اپنے دوست اور سنگت اور یاری میں آپ کے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ پلیتیوں کو دور کر دینا چاہیے۔ تو امام بخاری نے اپنی زندگی ایسے۔ اچھا آئیں اب صحیح بخاری پہ۔ صحیح بخاری میں روایات کی مختلف تعداد ہے، کچھ روایتیں معلق ہیں، کچھ روایتیں امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے معلق ہیں، اور کچھ روایتیں طرز استدلال میں ہیں، کچھ مقررات میں ہیں۔ تو وہ کون سی ہیں؟ معلق کسے کہتے ہیں؟ تعلیقاً امام بخاری روایت لائے ہیں۔ تعلیق کا مطلب ایک ہے حدیث جسے کہتے ہیں متن، ایک ہے سند جو بندے بتاتے ہیں۔ تو سند اور متن کی بات جو ہوتی ہے نا، اس کو جو اوپر عنوان میں لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں تعلیقاً روایت، یعنی جو اوپر عنوان دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم اوپر لکھیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہو، نہ سند لکھی نہ حضور کا لفظ لکھا، نیچے سند بھی لکھی حدیث بھی لکھی، تو اوپر کے عنوان کا نام ہوگا تعلیقاً روایت۔ اور ایک ہوتی ہے مقررات۔ مقررات کا کیا معنی؟ جو صحابی روایت کرے وہ ایک حدیث، اگر وہی حدیث دوسرا صحابی روایت کرے تو حدیث ایک نہیں ہوئی، اب حدیثیں دو ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ راوی بدل گیا ہے، سند بدل گئی ہے، واسطہ بدل گیا۔ انہوں نے بھی انما الاعمال بالنیات سنائی، مثال ہے، انہوں نے بھی سنائی، انہوں نے بھی سنائی، تو تین روایتیں ہوں گئی۔ یہ محدثین کا اصول ہے، تو اسے کہتے ہیں مقررات۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر وہی روایت کسی اور صحابی کے واسطے سے ملتی تو وہ بھی لکھ دیتے۔ اور مقررات کو اور تعلیقات کو ملائیں تو اس کتاب میں 9082 روایتیں، 18 روایتیں کم، 10,000 روایات حضرت امام بخاری نے لکھی ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 812 ہجری کی تحقیق ہے رحمہ اللہ۔ تو ان کتابوں کو لکھا۔ اگر مقررات نکال دیں، یعنی جو صحابی کی روایت کر رہا ہے صرف صحابی بدل رہا ہے، روایت وہی ہے، وہی نکال لیں تو پیچھے 4000 روایتیں بچتی ہیں، جو 4000 وہی باتیں ہیں جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر موجود ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صحیح بخاری شروع فرمائی ہے اور صحیح بخاری ختم فرمائی ہے۔ ایک کام شروع میں اور ایک کام آخر میں، اس کا اہتمام کیا ہے۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ شروع میں ایک روایت لاتے وقت جس راوی سے روایت لائے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر اور اس کا لقب ہے حمیدی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری شروع فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی طرف وحی آنے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پھر کہتے ہیں وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا یحیی بن سعید، یہ پوری ترتیب۔ پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، حالانکہ اس نیچے حاشیے میں اس کا نام لکھا ہوا ہے ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، تو عبداللہ ابن زبیر لفظ نہیں بولا، یوں نہیں کہا وبہ قال حدثنا عبداللہ، بلکہ کہا وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ امام بخاری استاذ وہی ہے، نام میں ہے، اس کا اصل نام نہیں بلکہ اس کا لقب لائے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیوں لائے ہیں اس کی میں وجہ دیتا ہوں۔ آخری روایت پہ آ جائیں، امام بخاری آخری روایت شروع فرماتے ہیں تو روایت ہے وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب، دونوں ہیں۔ تو آخری روایت امام احمد سے لائے ہیں، پہلی روایت حمیدی سے لائے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، جب بات شروع کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو، جب بات ختم کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو۔ دیکھو نا، جب بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ نحمدہ، جب بات ختم ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آخر میں بھی حمد آ گئی۔ تو امام بخاری نے اس آیت کے اتباع کے لیے شروع کیا ہے حمیدی سے، آخری روایت لائے ہیں احمد سے۔ حمیدی بھی حمد سے نکلا ہے، احمد بھی حمد سے نکلا ہے، وہاں بھی آیت پہ عمل کیا، یہاں بھی آیت پہ عمل کیا۔ اصل میں آیات کے عمل کرنے کے لیے امام بخاری نے اتنا اہتمام کیا ہے، اس سے بندہ خود اندازہ لگائے کہ اس شخص کی نظر بلاغت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، کس جگہ تک اس شخص نے اس کے استقصاء کرنے کا معاملہ اور بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔
اچھا ایک بات میں مزید بھی کروں، یہ دونوں راویوں میں ایک چیز اور بھی پنہا اور چھپی ہوئی ہے، وہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي عبداللہ ابن زبیر ہیں، رہنے والے کہاں کے؟ المکی، مکہ مکرمہ کے، اور یہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب، یہ نیچے احمد بن اشکاب کے لیے لکھا ہے هو المدنی، ایک روایت ساری احمد بن اشکاب نہیں، جو روایت ختم کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ المدنی، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے ہیں، بالکل آخر میں ان کا نام ہے، اور بالکل شروع میں جس راوی کا نام ہے وہ مکہ میں ہے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جو پہلا لفظ لکھا ہے نا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، کہ حضور کی طرف وحی کیسے آئی تھی، شروع کیسے ہوئی تھی، تو شروع مکہ سے ہوئی، ختم مدینہ پہ ہوئی، پہلا راوی مکی لائے ہیں، آخری راوی مدنی لائے ہیں۔ صرف اس بات کی موافقت اور سمجھانے کے لیے جو چھپے چھپے ہوئے انداز میں اشارات، کنایا، رمز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز ہے۔ اچھا ایک جملہ میں مزید بھی کہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ روات میں آخری راوی ہیں۔ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر یا صخرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ قبیلہ بنی دوس کے ہیں۔ قبیلہ دوس کا پہلا صحابی جو مسلمان ہوا اس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے تو ابو جہل نے ان کو رات کے لیے کانوں میں ڈالنے کے لیے کپاس کے پھمبے دیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے، تو انہوں نے کان میں وہ پھمبے ڈال لیے کپاس کے، کاٹن کے نا، وہ ڈال لیے۔ آدھی رات کو خیال آیا کہ طفیل ابن عمر پاگل ہے یا عقل مند ہے؟ تو دل نے کہا یار میں عقل مند ہوں، بادشاہوں سے گفتگو کرنے جاتا ہوں، ڈیلیگیشن لے کر جاتا ہوں، میں تو وفد کا قائد بنتا ہوں، تو اتنا بے وقوف ہو گیا، کانوں میں روئیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے؟ نکال اس بندے کی بات سن، حق ہو تو مان، غلط ہو تو منہ پہ کہنا، میں نے کون سے لینا دینا؟ یہ ضمیر کی آواز تھی، تو ان نے کان سے پھمے نکال لی۔ تہجد کے وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ حضور علیہ السلام کی تلاوت شروع ہے۔ اور اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہاں ٹریفک کا نظام نہیں تھا، شور شرابہ نہیں تھا، تو آواز دور دور تک جاتی تھی، اور دور دور تک جانے کے لیے کلومیٹر نہیں ہوتے تھے۔ ہماری سریکی میں جو کہتے ہیں نا، وہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا ہے، ہماری سریکی میں کسی کلومیٹر کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لیلا باغ۔ لیلا باغ کا معنی یہاں سے ایک بکرا آواز نکالے تو جس جگہ تک اس کی آواز جاتی ہے وہ 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر، اس کو لیلا باغ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کی آوازوں کی ترتیبیں ایسی تھی، دور تک کسی کی آواز جاتی تھی۔ جانوروں کی آوازوں پہ لوگ کلومیٹر متعین کر لیتے تھے، اس طرح چیل کی آوازوں پہ، اس طرح گائے کی، شیر کی آوازوں پہ جنگلوں کے کلومیٹر متعین ہوتے تھے۔ وہ ایسا زمانہ تھا۔ تو جب ان کی آوازوں پہ تھا تو بلا تشبیہ و مثال قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ۔ تو حضور علیہ السلام رات کے وقت جب تنہائی اور خاموشی ہے اور اللہ سے لو لگا کر تلاوت شروع ہے اور آپ علیہ السلام حرم میں موجود ہیں، تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی ہے۔ یہ ابو جہل کے قصر میں ہے اور یہ سویا ہوا ہے۔ جو لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تو دیکھیے نا، جو حضرات گئے ہیں دیکھیے پیدائش کی جگہ کے 7 جگہ وہ واش رومز بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل کا گھر تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، وہ اس جگہ سے بوابہ قریش سے جا کر سامنے جائیں تو صفا مروہ، اور سامنے جائیں تو حرم کا مطاف موجود ہے، بہت قریب ہے۔ تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی تو اس نے کانوں سے روئی نکالی ہوئی تھی، اور طفیل ابن عمر نے یوں سنا۔ قرآن ہے نا، تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر دروازہ کھول کے باہر نکلا تو اس آواز کی اتباع میں پہنچتے پہنچتے حضور علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہا بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اشعار کس کے ہیں؟ کہا جی یہ اشعار نہیں ہیں، وما ہوا بقول شاعر کہہ کر قرآن نے جواب دیا۔ اچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام؟ کہا ہمارا اللہ ایک ہے، اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں اس کو نمائندہ ہوں، اگر آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اس نے دعوت کو سنا ہے تو بہت اچھی لگی، اپنے آپ کے ساتھ اندازہ لگا تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے، آپ کے خلاف غلط پراپاگنڈا کیوں ہے؟ تو کہا وہ غلط پراپاگنڈا والے جانے اور وہ جانے، میری دعوت تو یہ ہے۔ تو انہیں کہا جی میں آپ کی دعوت کو مانتا ہوں، آپ تو بہت ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو اس بندے نے وہی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا تھا۔
مہمان ابو جہل کا ہے، کھانا پینا وہ دے رہا ہے، رہائش وہ دے رہا ہے، آنے پینے جانے کا خرچہ اس کا ہے، اور اللہ پاک نے کیسا کافر کا پیسہ لگوا کر اس بندے کو ایمان اور صحابیت کی دولت دلوائی ہے۔ مسلمان ہو گئے، قبیلہ دوس میں گئے تو وہاں ترغیب دی ہے۔ اس ترغیب پر جو بندہ مسلمان ہوا ہے یہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی بنی دوس کے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ذکر کیا تھا۔ اس کا 3 بار کیا کیا؟ کہ ایک موقع پر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ کے رسول ہم تلاش فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا تھا، من احس الفتاء الدوسیہ، کہ دوسی قبیلے کا نوجوان جو آیا ہے بالکل وہ جوان کسی نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے؟ بتائیں کہاں؟ تیسری بار حضرت ابو ہریرہ کے کان تک یہ بات کی تو بھاگ دو کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں میرا ذکر حضور نے ایک مجلس میں 3 بار کیا، انہیں اپنا اعزاز بتاتے تھے۔ تو یہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ آستین بڑی ہوتی تھی، بلیاں یہاں چھپا کر رکھتے تھے، بلی کے بچے پالتے تھے تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو جس دن بیعت کرنے آئے نا اللہ کے رسول کی، تو ایک دل میں آیا کہ بلی یہاں چھوڑ جاؤں، بچہ بہت چھوٹا تھا اس کا، تو کہا اگر یہاں چھوڑ جاؤں اس کو کوئی کھا نہ لے، اس کی کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، اور ادھر اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا ہے تو کیا کروں؟ تو اس چھوٹے بچے کو اتنا پیار دیا ہوا تھا کہ اپنی آستین میں ایک جگہ چھپا لیا اسے، اور خود آ گئے کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا، آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کر لوں گی، یہاں چھپا رہے گا۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو چھپی ہوئی چیزیں رسول اللہ پر کھول دینی ہے جب اللہ چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بلی نے آواز کیا اور وہ آواز سے اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا پیار ہے بلیوں سے، چھوٹا بچہ تھا، اب اس کی ماں نہیں ہے، یہ پوری جو ترتیب تھی اس زمانے کی بتائی۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم آپ کو کہیں گے ابو ہریرہ بلیوں والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، لوگ ابو کا معنی باپ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا، یہاں ابو بمعنی والا ہے۔ میں اپنے پچھلے سفر میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک جگہ سے گزرنے لگے تو ایک دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا ابو لبن، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ ابو لبن کیا ہے؟ لبن تو دودھ کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ دودھ کی دکان ہے، دودھ والا۔ تو میں نے کہا دیکھو نا ہمارے لوگ ہر جگہ ابو کا معنی باپ کرتے ہیں، ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہے۔ تو ابو لبن دودھ والا، ابو ہریرہ بلی والا، ایسے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ ابو تراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے، یہ صحیح بخاری میں، حضرت علی کے گھر، تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمان لگی یا رسول اللہ ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی، کہ ایک چھوٹی سی گھر کی بات تھی، علی المرتضیٰ محسوس فرما گئے اور غصہ کر کے باہر چلے گئے، اور ادھر قیلولے کی نیند سونے نہیں آئے دوپہر کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں مسئلہ حل کرا دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعید کو فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، تو حضرت علی المرتضیٰ جا کر سوئے ہوئے تھے اور مسجد نبی کے کونے میں سو گئے، اور چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، اور نیند میں سائڈ بدلی تو چادر سے بھی ہٹ گئے تھے، مٹی مٹی لوٹ پوٹ ہو کر جسم مٹی مٹی ہو چکا تھا۔ تو حضرت سہل کو کہا نیند سے نہ اٹھانا، مجھے بتانا ہے کہاں۔ وہ ڈھونڈ کے تو نے کہا فلاں جگہ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو ابو تراب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کے ابو ہیں، ابو تراب کا معنی مٹی والے، اٹھ جا۔ تو حضرت علی کو اتنا پسند آیا پوری زندگی خود کو ابو تراب کہلوایا، ابو الحسن اور ابو تراب، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کنیتیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ بلی والا، ابو تراب مٹی والا، ابو لبن دودھ والا، تو یہ والے کے معنی میں ہر جگہ باپ نہیں ہے، کہیں باپ ہوتا ہے کہیں والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح ابو حنیفہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی حنیفہ، اس نے شادی کا مسئلہ بتایا تھا، دلہن تبدیل ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا ابو حنیفہ، یہ سارا جھوٹ ہے، پروپاگنڈا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے لم یولد منہ الا الحماد، امام ابو حنیفہ کی بیٹی تو تھی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد۔ تو ابو حنیفہ، حنیفہ حنف سے نکلے، حنف قلم دوات کو کہتے ہیں، یہ ہر وقت اپنے پاس قلم دوات لکھتے، لوگ آتے پوچھتے آپ نے اپنے استاد صحابہ سے اس مسئلے کو کیسے پڑھا تھا، یہ لکھ کے دے دیتے، اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے، قلم دوات والا ابو حنیفہ۔ تو یہ ہے، لوگوں نے اس کو آدھا سچ مشہور کرا رکھا ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سنیں میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، تو یہ ہے ابو ہریرہ، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، توجہ رکھنا، آخری راوی، اور پہلا راوی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حمیدی کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ پہلا راوی عبداللہ، آخری راوی عبد الرحمن۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھوں؟ کہا جی 2 نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو بہت اچھے نام پسند ہیں، جو 2 نام بہت پسند ہیں ان میں پہلا عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر بھی عمل نہیں چھوڑا، پہلا راوی عبداللہ لائے ہیں، آخری راوی عبد الرحمن لائے۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، یعنی کتنی گہری نظر ہے اس شخص کی علمی حدیث اور ان کے اشارات پر۔ اچھا اس پر ایک بات مزید بھی سمجھیں، یہ احمد سبحان اللہ و بحمدہ، یہ حمد آخری روایت میں کیوں لائے ہیں؟ حالانکہ یہی روایت کتاب الدعوات میں پہلے آ چکی ہے، ادھر ایک بار پھر لائے ہیں، اس کی وجہ وہ ادھر بھی آ گئی تھی، وہ جب ادھر روایت موجود تھی، ادھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حاشیہ والے نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پہلے بھی لائے ہیں، لیکن اس کے بعد باوجود ہے کہ دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ ایک بات کو مزید واضح کر دیں۔ یہ دیکھیں فی آخر کتاب الدعوات ان من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حتت خطایاہ وان کانت مثل سبد البحر۔ یہ حدیث پاک پہلے لائے ہیں، پھر کیوں لائے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے۔ بھئی وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد ہے زمینوں پر، احمد ہے آسمانوں پر، یأتی من بعد اسمہ احمد، تو حضور علیہ السلام کے نام میں بھی عقیدہ ختم نبوت موجود ہے۔ حضور کے نام میں حمد کا لفظ ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ تعریف کا محل، مقام، وقت، لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا تعریف شروع میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے؟ تو تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ میں آیا ہوں، انہوں نے ماحول دیکھا ہے، جانے کے بعد کہوں گا بہت اچھا ماحول تھا، تعریف آخر میں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں شروع میں الحمدللہ نہیں کہتے، شروع میں بسم اللہ، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، تو تعریف آخر میں۔ جب سونے لگتے ہیں الحمدللہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیا، تو حمد آخر میں ہے۔ حضور کا نام نامی محمد ہے، حمد آخر میں ہے، تو اللہ نے حضور کو نام نامی محمد دیا۔ جو کتاب اتری وہ الحمدللہ والی دی، اور جو امت آئی امت حمادون دی۔ حضور علیہ السلام کو قیامت میں جو جھنڈا ملے گا وہ لواء الحمد ہے، اور جو مقام ملے گا وہ مقام محمود ہے۔ ہر جگہ حمد ہے۔ پتہ چلا یہ آخری ہے، نام بھی حمد ہے، مقام بھی حمد ہے، مرتبہ بھی حمد ہے، جھنڈا بھی حمد ہے، امت بھی محمود ہے، اور مقام بھی مقام محمود ہے۔ تو آخری 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 ختم نبوت کا معنی۔ تو امام بخاری بھی آخری روایت میں حمد لائے ہیں تاکہ میری کتاب کا بھی اختتام ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس شخصیت نے بتائی ہیں وہ نبیوں میں بھی سب سے آخری نبی ہے۔ تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں چند باتیں یہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ میں شاید ہماری بچیاں یا علماء سمجھ رہے ہوں گے، میں اصطلاحی لفظوں سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، ورنہ صحیح بخاری میں گفتگو کی بیانات میں عوام کو 50-50 بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ جو آخری کتاب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب کتاب التوحید لائی ہے۔ کتاب التوحید کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے کتاب التوحید، ایک نام ہے الرد علی الجہمیہ، 2 نام ہیں۔ تو کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ کیا معنی؟ جہمی ایک فرقہ تھا، غلط فرقہ تھا، فرقہ واریت پھیلاتے تھے، اہل حق نہیں تھے، تو امام بخاری نے اس پہ رد کیا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں، تو یہ پہلے امام بخاری کو سمجھائیں جس نے جاتے جاتے آخری منفی کہہ کر ان پر رد کیا ہے۔ بابا حق والے ہوں گے تو باطل والوں پہ رد کر کے سمجھانا پڑے گا، اللہ والا راضی ہوگا تو شیطان والا ناراض ہوگا، یہ ترتیب ہے۔ تو جو کوئی برا ہوتا ہے اس پہ رد ہوتا ہے۔ امام بخاری نے الرد علی الجہمیہ آخری کتاب قائم کر کے بتائی ہے کہ اہل حق وہ ہوں گے جو حق بتائیں گے اور باطل کو غلط کہیں گے۔ یہ یاد رکھیں، باطل باطل، ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے انعمت علیہم، کیا معنی؟ انعمت علیہم اللہ نیکوکار کے راستے پہ چلا، اور جس سے بچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کون ہے؟ اللہ ان لوگوں سے بچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو گمراہ ہوئے ہیں یا جن کے اوپر آپ کا غضب آیا ہے۔ یہود اور عیسائیوں سے ہمیں منع کیا گیا، اور رات کو سوتے وقت جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ،
اللہ مجھ سے جدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں جو آپ کا نافرمان ہے، یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو رب کا نافرمان ہو، جو رسول اللہ اور اللہ رسول کا نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس کچھ بھی ہو نا، ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے اس فرقہ واریت پہ بھی رد کر کے الرد علی الجہمیہ لایا۔ یہ اس کا آخری باب ہے، باب نمبر 93، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدْ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ فَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ امام بخاری مین چپٹر ہیڈنگ لائے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے لائے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے لفظ تو ہم مانتے ہیں، مطلب وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو۔ وہ آیت کیا تھی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم ترازو لگائیں گے، لوگوں کے اعمال اس پر تولیں گے۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ ترازو کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ترازو لگی ہوئی ہوگی، بھی ترکڑی لگی ہوئی ہے اس پر تولو، یوں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی اللہ انصاف کرے گا۔ کنایۃ عن العدل، یہ بھی حاشیے میں موجود ہے۔ تو یہ تو عدل مراد ہے، کیوں کہ بندے کے عمل تل کیسے سکتے ہیں؟ اب نماز کو کیسے تولیں گے، روزے کو کیسے تولیں گے، زکوٰۃ کو کیسے تولیں گے؟ یہ کوئی تولنے کی چیز ہے؟ یہ تو اعراض ہیں، تلتے بولتے نہیں ہیں۔ تو اس زمانے کے علماء سمجھاتے تھے کہ بھئی تول سکتے ہیں، خالق کے سامنے تولنا کیا مشکل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ پاک تول دیتے ہیں، اس طرح سمجھاتے تھے۔ تو وہ دلائل دیتے تھے۔ آج کل یہ اس طرح سمجھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ میرے پاس یہ 2 موبائلز ہیں، ایک میں ڈیٹا سم ہے اور ایک میں سم ہے۔ ڈیٹا سم میں کال آتی جاتی نہیں ہے، صرف انٹرنیٹ چلتا ہے، اور باقیوں میں کال آتی جاتی ہے۔ میں یہاں رکھوں گا، اس میں بیلنس کتنا ہے، اس میں کتنا ہے، یوں چیک کروں گا، جواب آ جائے گا۔ تو یہ بیلنس اعراض ہے، یہ تل نہیں گیا کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے۔ تو آج کی جدید سائنس ان جیسی چیزوں کو تول دیتی ہے، کتنے دنوں کا پیکج رہ گیا، کتنے دنوں کا نہیں، کتنی ایم بیز رہ گئی ہیں، کتنی جی بیز نہیں رہتی، یہ تل سکتی ہیں، عمل نہیں تل سکتا، عمل نہیں تل سکتا۔ بخار کتنا ہے، تھرمومیٹر تول دیتا ہے۔ شوگر کتنا ہے، وہ اس کی مشین کا آلہ آپ کو تول دیتا ہے۔ موسم کتنی سینٹی گریڈ پہ چل رہا ہے، ویدر ریڈار تول دیتا ہے۔ آپ کبھی فلائٹ میں سفر کریں، جس ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے، اس کے اترنے سے پہلے آپ کو کپتان کہے گا کہ جی ہم اس ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، یہاں کا مقامی وقت اتنا ہے اور یہاں کا سینٹی گریڈ یہ چل رہا ہے۔ ہر جگہ بتاتے ہیں یہ سینٹی گریڈ ہے، یوں ہے، یوں ہے، اور سینٹی گریڈ تلتا ہے۔ میں اب ترکی کے سفر پہ تھا کچھ دنوں پہلے، میں نے زندگی میں پہلی بار یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ ہم تقریباً شاید کوئی ہوں گے کوئی 40 سے 42 ہزار فٹ کی بلندی پر، تو یہ قزوین سے جب گزر رہا تھا ہمارا طیارہ، یہ امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ کا شہر ہے، تو قزوین سے گزرتے ہوئے نیچے بالکل برف باری نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے برف کی چوٹی، اب انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں نے، تو اس وقت -70 سینٹی گریڈ چل رہا تھا فضا میں، -70، بالکل میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز پہ، -70 71 تک گیا ہے۔ ہمارا سیاچن تو -50 پہ ہے۔ تو ایسی یہ جو آج کل یہ چیزیں تول دیتی ہیں سائنس، فضا میں بیٹھے ہوئے تول لیں آپ، تو نماز تولنا کون سا مشکل ہے، اخلاص اس میں کتنا ہے، یہ تولنا کون سا مشکل ہے۔ میرے جب 4 ماہ لگے تھے، میں نے رائمنڈ کے ممبر پہ ایک بزرگوں سے کارگزاری سنی تھی۔ ایک جماعت واپس آئی نا، تو اس نے ایک عجیب کارگزاری سنائی۔ غالباً حضرت مولانا مفتی جمیل رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے امام، وہ اس وقت مغرب میں کارگزاری پر موجود تھے، وہ تھے یا مولانا بھائی اللہ دتا صاحب تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، ان میں سے کوئی ایک بزرگ تھا، غالباً مفتی جمیل صاحب تھے۔ تو انہوں نے آ کر، جماعت سندھ سے آئی تو اس میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے اپنا خواب آ کر سنایا۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ کے راستے میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دربار لگا ہوا ہے، ترازو لگا ہوا ہے، اعمال تل رہے ہیں۔ بندہ جب سامنے آتا ہے نا اعمال تلانے والا، تو فرشتے پکڑ کے لے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسے سینہ پھاڑتے ہیں، اندر سے دل نکالتے ہیں، دل میں دیکھتے ہیں جب یہ عبادت کر رہا تھا تو اس وقت اس کے دل میں اخلاص کتنا تھا، اس کی پرسنٹیج نکال لو۔ نماز کی رکعتیں نہیں دیکھنی، سجدے نہیں دیکھنے، اس کا اخلاص کتنا تھا اس کی پرسنٹیج نکالیں، 50 ہے، 70 ہے، 100 ہے، کتنا نہیں ہے، وہ نکالیں، وہ تولیں، وہ ایڈ کر دیں۔ تو مفتی صاحب رونے لگ گئے تھے، انہوں نے کہا واقعی یار آپ نے قیامت کا ہی منظر دیکھا ہے۔
اللہ پاک وہاں کامیابیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو یہ آخرت کے منازل ہیں، تو اعمال تو تل سکتے، اس زمانے والوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھی تو نہیں تولا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں عارض ہے، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، تو بعض اوقات جو بڑے گھٹے نہیں اس کا بھی وزن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس میں 100 کا بیلنس ہو، اس کو تول لیں سم کو کتنا وزن ہے، اور 1000 کا بیلنس ڈال لیں پھر بھی تول لیں وزن کتنا ہے، ایک جیسا وزن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب 2000 کا کارڈ لوڈ کر لیا ہے تو وزن بڑھ گیا ہے، اور 100 کا کارڈ ہے تو وزن کم ہو گیا ہے، 100 MB رہتی ہے تو وزن اور ہے، اور 10 GB ہے تو وزن اور ہے۔ جی نہیں، وہ وزن ایک ہی رہتا ہے، تلتا ہے جیسے تولنے کا حق ہو۔ اسے کہتے ہیں لطیف چیزیں، ایک ہوتا ہے نا کثیف جس کا بوجھ ہو، ایک ہوتا ہے لطافت، لطافت کا معاملہ اور ہوتا ہے، تو لطیف کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ تو جب 1400 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا اور آج سائنس نے اس کو تول کے دکھا دیا، ہر بندہ اعراض کو تول رہا ہے، تو معتزلہ کا دماغ خراب تھا، وہ اللہ کے کہنے پہ بھی نہیں مانتے تھے، اور ہمارے لوگ سائنس کے کہنے پہ مان گئے۔ تو ہمارے علماء جواب دیتے جی نہیں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، مطلب بھی ٹھیک ہے کہ اللہ واقعی ترازو لگا کر اعمال کو تولیں گے۔ اچھا تول گیا، آگے کیا ہوگا؟ امام بخاری اسی کو بات ثابت کرنے کے لیے بات لائے ہیں، اور آگے پھر جملہ کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ۔ یہ اعمال کے ساتھ اقوال کی بات کیوں کی؟ اسی لیے کہ باتیں بھی تلے گی، صرف عمل جسمانی جوارے والا نہیں ہے، زبان والا بھی ہے، یہ بھی تلے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم میں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ بند ہوگا قیامت میں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولے گا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا کیا تھا اس نے۔ میرا ایمان ہے ایسے ہی ہوگا، لیکن آپ اور کو ہمیں یہ سمجھ بھی آ سکتا ہے کیسے ہوگا۔ آج بھی ہاتھ بولتا ہے، پاؤں بولتا ہے، آج بھی بولتا ہے، ہم سب کا بولتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ موبائل ہے، اس پر تھم لگا ہوا ہے، میں نے اس کو یوں پکڑا تو یہ کھل گیا، ہاتھ نہیں بولا، ہاتھ نہیں بولا۔ میرے تھم پہ ATM کھل جاتا ہے بینک کا، ہاتھ نہیں بولتا، یہ ہاتھ بول رہا ہے۔ میرے ایک تھم پہ سم نکل آتی ہے، تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں تو بولے گا، دنیا میں بھی تو ایک چیز ہے نا، قیامت میں ہو سکتا ہے اس کی شکل مزید بدل جائے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولیں گے، کیسے؟ یہ آپ اسپیڈ پہ جا رہے ہیں، اتنی اسپیڈ ہے اور اتنے کلومیٹر سفر ہو گیا، آپ کی گاڑی کا پاؤں نہیں بول رہا، یہ ٹائر کیا ہے، اور نہیں بتاتا ہم نے اتنے کلومیٹر سفر کیے۔ تو یہ آج کی سائنس اس کو بلوا سکتی ہے، تو رب بلوا کے نہیں دکھائے گا؟ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی، وہ ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی طاقت دے گا، تو یہ قیامت میں ہوگا۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہ تلیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ ایک علمی مسئلہ امام بخاری نے ڈسکس کیا ہے، یہ ہماری مخاطبات بچیاں سمجھیں گی یا علماء، میں عوامی لہجے میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں۔ یہاں جو لفظ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو، تو امام بخاری بتاتے ہیں قسط ہے، قسط ہے، اس کا ایک مقسط ہے اور ایک قاسط ہے۔ ان لفظوں میں سے لفظ بناتے ہوئے ان کا ذہن ایک اور طرف گیا تو لفظوں کے مطلب بتانے انہیں شروع کر دیا، جیسے کہتے ہیں جر جوار، یہ بتایا تو ساتھ یہ بھی بتا دیا، وہ ایک دو اور معنی بتا رہے ہیں کہ قسط جو ہے نا اس کا مقسط انصاف کرنے والا، لیکن اگر قرآن میں قاسط دیکھا جائے تو اس کا معنی ناانصافی کرنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ مصدر بدل جاتا ہے جس سے لفظ نکلتا ہے۔ کیسے بدل جاتا ہے؟ کس طرح بدل جاتا ہے؟ بعض اوقات لفظ کے بولنے سے اس کا مطلب بدلتا ہے۔ کیسے؟ کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے، ٹوٹتا ہے، لیکن کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قسم کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب قسم کھانا اور ہے، کھانا کھانا اور ہے، تو وہ کیا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے لفظ کر لیتے ہیں نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسے ایک شعر ہے، میرا بیٹا تو شعر ہے، شعر، ایک جملہ یہ ہے، بیٹے کو انجیکشن لگ رہا ہے تو اس کو باپ کیا کہے گا، شیر بن شیر بن، ٹھیک ہے، اب شیر ہے۔ اور ایک شیر اور ہے، چڑیا گھر میں گئے اور ہم نے شیر دیکھا، تو وہ شیر اور یہ شیر ایک جیسے، لفظ فرق آ گیا نا، تو اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسپیکر یہاں یہ ہے اور قومی اسمبلی میں کہیں تو وہ MNA جو سب کو کنٹرول کرتا ہے، فرق ہو گیا نا، تو لفظ بدل جائے۔ تو امام بخاری نے اس طرح کے الفاظ بدل کے اس کے معنی بتائے ہیں کہ باقی جگہ قرآن کریم میں یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے، یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ اس سے زیادہ عوامی مثال میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ جملہ کیسے سمجھاؤں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں مزید بھی سمجھاتا ہوں۔
وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس دونوں معنی ہیں، العدل بالرومیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں رومی زبان میں بھی اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اگر طبع پہ گرانہ گزرے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ عربی سناتے سناتے امام بخاری رومیوں میں کیوں پہنچ گئے ہیں؟ یہ رومی زبان کی بات کیوں کی ہے؟ یہ خصوصاً میری طالبات یہ توجہ فرمائیں، رومی تو انگلش ہے، بنی اصفر ہے، یہ رومیوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ عرب کی بات تھی، عرب میں حل ہوتی، زیادہ سے زیادہ فارسی میں حل ہو جاتی، تو امام بخاری نے عجم کی بات کیوں کی ہے؟ امام بخاری گویا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے اس زبانوں پر بھی وہ ہے، عبور ہے، ان زمانوں میں اس کا، اس زمانوں میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ زبان یہ ہے۔ تو کیا بتایا؟ دین کے سمجھانے کے لیے اگر رومیوں کی انگلش بھی سیکھنی پڑے تو سیکھ کر آپ آگے چل سکتے ہیں، یہ نہیں ہے بندہ دوسری زبان سے آنکھیں بند کر لے۔ میں کبھی صرف اسلامی تعلیم کا حمایتی نہیں رہا، میں کالج یونیورسٹی پڑھنے پڑھانے کا قائل ہوں، لیکن تہذیب اسلامی ہونی چاہیے، طرز اسلامی ہونا چاہیے، ثقافت اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری تعلیم میں جا کر انہی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ہم نے بھی تو کالج پڑھا ہے، ہمارے سر سے تو نہیں اترا، تو مسنون پگڑی بھی سر پہ رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انگریزی تہذیب میں چلے جاؤ نا پھر غلط ہے، ورنہ انگلش سیکھنے میں، باقی علوم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام بخاری دوسری زبان سے اس کے لفظ کے مطلب بتا رہے ہیں، تو غیر کی زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے عبرانی سیکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ جاؤ سیکھو، یہودیوں کی زبان تھی، تاکہ ان تک اپنا میسج کنوے کریں گے نا۔ کیسے کریں گے؟ نہیں آئے گا تو بتائیں گے کیسے؟ تو کوئی اس انداز میں کچھ بندے کو دوسری زبانوں پر عبور بھی ہونا چاہیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ امام بخاری روایت لائے ہیں۔ احمد بن اشکاب ایک استاذ، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارة بن القعقاع، اور چوتھا ابی زرعہ۔ چار راوی ہیں، تین کے اوریجنل نیم دیے ہیں اور چوتھے کی امام بخاری نے کنیت ذکر کی ہے۔ یہ جو ابو زرعہ ہیں ان کا اصل نام حریم ہے، حریم بن عبداللہ یہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چار راوی لائے ہیں۔ یہ چار کہاں کے رہنے والے تھے؟ پانچواں تو حضرت ابو ہریرہ ہے نا، وہ تو صحابی ہیں، مدنی ہیں۔ یہ چار کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کرمانی کی شرح اٹھائیے، جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے الکواکب الدراری۔ کوکب الدری اور ہے، قواکب الدراری امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی 25 جلدوں میں ہے شرح۔ اس کی 25ویں جلد کھولیں تو کہتے ہیں اربعۃ کلہم کوفیون، کہ امام بخاری کے یہ چاروں استاذ جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شہر کوفہ کے محدثین ہیں۔ تو امام بخاری نے جاتے جاتے ہمیں کوفہ پر علمی اعتبار میں اعتماد کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کوفہ کی بات آ جاتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں جی کوفی لا یوفی، کوفہ میں تو وفا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کوفے کے 4 ظالموں کی وجہ سے جن نے قتل حسین میں شرکت کی تھی، کوفہ غلط نہیں ہوتا۔ ایک لا مذہب مجھے کہنے لگے ایک دن کہ آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ تو کوفے کا رہنے والا تھا، اس میں وفا نہیں ہے، اس میں تو غلط لوگ رہتے تھے۔ میں نے کہا مکہ مکرمہ کیسا شہر ہے؟ بہت اچھا ہے، قرآن کریم میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن نے ذکر کیا مکہ مکرمہ کا، وہذا البلد الامین کہا ہے قرآن نے اسے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی ایمان ہے، اس کا ذرہ ذرہ افضل ہے۔ ایک بات پوچھو جی، ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ مکے میں رہتا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ اچھا، میں نے کہا ایک اور بتائیں، مدینہ منورہ کیسا شہر ہے؟ بہت اچھا، بڑا پیارا ہے۔ اللہ مدینہ، میں بھی کہتا ہوں اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، اللہ ہمیں مدینہ میں رسول اللہ کے قرب میں قبر عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے جنت البقیع والوں، مذاق نہیں ہے، جنت البقیع۔ مدینہ منورہ کیسا شہر ہے؟ کہ جی بہت اچھا ہے، بہت زبردست شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے اسے حرم بنایا، میں اسے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، ما بین لابتیہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، کہتے جی ہاں منافقین کا بہت پڑا تھا، وہ کہاں رہتا تھا؟ مدینے میں۔ تو میں نے کہا ابو جہل کی وجہ سے مکہ غلط نہیں ہوتا،
عبداللہ بن ابی بےایمان کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوتا تو ان 4 ظالموں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے جو حضرت حسین کے مخالف تھے کوفہ کیوں غلط ہو گیا؟ تو اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ بندہ کسی کو غلط کہہ دے. ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں خود دلیل رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی تو امام مالک نے ازرائے تفنن, ازرائے مذاق, ازرائے گپ شپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا من عین, آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا من اہل الکوفہ, میں کوفہ سے ہوں. تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کوفی لا یوفی, کوفہ جو ہے وہ وفا نہیں کرتا. تو ان نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا انا من مدینۃ الرسول, میں مدینہ منورہ کا ہوں. تو انہوں نے کہا جی سر آنکھوں پہ مدینہ منورہ کی عظمت, لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, مدینہ کے کچھ بےایمان جو تھے وہ بالکل منافق پکے تھے, اڑے ہوئے تھے, اس پر ڈٹے ہوئے تھے. آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ بےایمان اپنی جگہ ہے. تو کہا ہمارے والے بےایمان بھی اپنی جگہ ہے, مدینہ بھی ٹھیک ہے, کوفہ بھی ٹھیک ہے. تو دلیل کا طرز ہوتا ہے, بندہ کیسے سمجھائے. تو یہ چاروں کوفی محدثین ہیں, اربعۃ کلھم کوفیون, یہ امام بخاری کے اساتذہ ہیں. امام بخاری نے 300 کے قریب کوفہ کے محدثین سے پڑھا ہے. اگر وہ 300 روات صحیح بخاری سے نکال لیں تو سند کی حیثیت ہی نہیں رہتی پیچھے, اس حد تک پڑھا ہے. اور کوفہ والوں پہ اس حد تک اعتماد فرمایا, اعتبار فرمایا. اچھا پھر حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے روایت لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان, 2 جملے ایسے ہیں, اصل میں کلمتان کلامان زمانے میں ہیں, 2 باتیں ایسی ہیں. حبیبتان معنی محبوبتان, جو پسند ہیں, کسے؟ الی الرحمن, اللہ کو. اچھا اللہ کو بہت 2 جملے پسند ہیں. اب فوراً زبان آتا تھا جو اللہ کو پسند ہے, بڑا مشکل ہوگا ان لفظوں کو پڑھنا, بڑا مشکل ہوگا. کون سے لفظ جو اللہ کو پسند ہے, ہمارے خالق کو, ہم کیسے پڑھیں گے, بڑی مشکل ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. پھر سوال اٹھتا تھا اچھا جو زبان پہ ہلکے ہیں پتہ نہیں اس کا اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا اتنا زیادہ, اس کا اجر کتنا ملے گا, ثواب کتنا ملے گا؟ اگلے لفظ میں فرما دیا ثقیلتان فی المیزان, وہ اجر کے لحاظ سے بہت وزنی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث پاک میں کتاب الدعوات میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال, جو بندہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ, صرف اتنا, سبحان اللہ العظیم کا جملہ بعد میں ہے, صرف یہی جملہ کہے, کتنا؟ فی یوم 100 مرہ, ایک دن میں 100 بار کہہ دے, حطت عنہ خطایا, اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ وبحمدہ کتنا لفظ ہے؟ یہ کتنی بار کہنا ہے؟ 100 بار. صحیح بخاری کے ختم میں بیٹھے ہیں ہم بھی اور ہماری سننے والی بچیاں بھی, ابھی اپنے ہاتھوں پہ ہم اس 100 کو پورا کر لیں, اس کے بعد بخاری کی ختم کی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اس فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائیں. صرف سبحان اللہ وبحمدہ, گھڑی پہ دیکھ کر 2 منٹ بھی نہیں لگتے 100 پورا کر لیں. بسم اللہ.
جزاکم اللہ تعالی۔ اللہ پاک مبارک فرمائے ان بچیوں کو بھی، ان اساتذہ کرام کو بھی، اس مدرسے کو بھی اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ یقیناً میرے علم میں تھا کہ پروگرام ہے، یہ میرے سامنے علم حدیث ہے، میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی مدد چھن جائے گی۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے آخری روایت پڑھانی ہے، یہ مولانا کی گفتگو کے دوران میں نے آ کر حاشیہ دیکھا ہے، چند چھوٹی موٹی باتیں میں نے کہہ دی ہیں، ٹھیک ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، غلط ہے تو اللہ اس پر محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔